اب ان کی شادی کا جب مسئلہ آیا تو حابیل کی شادی ہونی تھی اس لڑکی کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور قابیل کی شادی ہونی تھی اس لڑکی کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ مگر قابیل نے کہا کہ نہیں، میں اسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ وہ اپنا استحقاق اور اپنا حق اس لڑکی کے بارے میں ثابت کرنا شروع ہو گیا کہ میں حقدار ہوں، وہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ چونکہ شکل و صورت، حسن و جمال، میرے اللہ کی مرضی جس طرح جتنا جس کیفیت کا کسی کو عطا کر دے۔ حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ ظاہری طور پر اتنی خوبصورت حسن و جمال والی نہ تھی جتنی کہ قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ حسن و جمال والی تھی۔ اس وجہ سے قابیل کہتا تھا کہ نہ، میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اب آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق تھا، تو قابیل نے یہ بھی سوچا شاید کہ میرے ابا جی وہ بے جا حابیل کی حمایت میں ہیں، تو حمایت کر رہے۔ خیر، بات تو یہی تھی پکی کہ نکاح اور شادی تو ایسی ہونی تھی جو اللہ نے اس وقت حکم دیا تھا، قانون بتایا تھا، مسئلہ بتایا تھا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہوگی، اور حابیل کے ساتھ والی لڑکی کی شادی قابیل کے ساتھ ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بھی ان کے درمیان مصالحت پیدا کرنے کے لیے، ان کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ صورت بتائی، اچھا آپ لوگ ایسا کرو کہ دونوں قربانی کرو اللہ کے لیے، اور وہ قربانی فلاں جگہ میں رکھ دو۔ آسمان کی جانب سے ایک آگ آئے گی جس کی قربانی کو آگ نے جلا کر ختم کر دیا، یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی سوچ ٹھیک ہے۔ تو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی جس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اب آدم علیہ السلام کو اپنی جگہ 100% یقین تھا کہ قربانی تو حابیل ہی کی قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کا حکم اسی طرح ہے۔ مگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے، اختلاف ختم کرنے کے لیے، اسی یقین کی بنیاد پر آدم علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ دونوں قربانی کرو۔ چنانچہ دونوں نے قربانی کی۔ حابیل کے پاس کچھ جانور تھے،
اور قابیل نے وہاں کھیتی باڑی کا کام شروع کیا ہوا تھا، اس کے پاس گندم کے کچھ دانے گندم تھی، تو اس نے اپنی گندم لا کر رکھ دی، اور حابیل نے اپنا ایک چھترا وہ قربانی کر کے وہاں رکھ دیا۔ آسمان کی جانب سے آگ آئی، اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا۔ اب تو بالکل آنکھوں دیکھا حال تھا، مان جانا چاہیے تھا قابیل کو، مگر وہ اسی پر اپنی ضد پر رہا، اپنی ہٹ درمی پر رہا، اور الٹا حابیل کو دھمکی دینے لگا، میں تجھے قتل کروں گا۔ ایک تو مجھے پہلے ہی اس بات پر افسوس ہے کہ تم میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اس کے ساتھ شادی کرے گا، اور دوسرا افسوس اوپر سے یہ آ گیا کہ قربانی تیری قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ بھئی اللہ کی مرضی، تو اپنے آپ کو اس قابل بناتا کہ تیری بھی قبول ہو جاتی، تو غلط پر تھا، صحیح پر ہو تو قربانی قبول ہو۔ کہا مجھے اس وجہ سے بھی تیرے اوپر بڑا غصہ ہے، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ حابیل نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑے دھیمے انداز میں، بڑی نرمی کے ساتھ کہا بھئی تو اگر قتل کرنے کا بھی ارادہ کرے تو میرا مقابلے میں تجھے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں۔ حالانکہ قابیل کی جو دھمکی تھی قتل والی، وہ تو 100% ظلم، 100% زیادتی، جس کے اندر جواز کا، رخصت کا ذرہ برابر کوئی شائبہ بھی نہیں تھا، مگر حابیل کے پاس قابیل کے قتل کا ایک جواز والا پہلو بھی تھا۔ وہ یہ کہ اگر ایک آدمی دوسرے پر حملہ کرتا ہے اور وہ سمجھے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور وہ مقابلے میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنا دفاع کرتے ہوئے اسی کو مار دیتا ہے، تو ایک قسم کی رخصت ہے، بھائی مجھے مار رہا تھا۔ کیونکہ ظالم جو ہے ظالم ہوتا ہے، مظلوم مظلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو آدمیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور ان میں سے لڑائی کے دوران ایک آدمی نے دوسرے کے ہاتھ جو ہے اس پر وہ دانتوں سے اسے کاٹا۔ اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا، اس نے اس قدر مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کے دانت جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس نے دانتوں سے کتنا زور سے پکڑا ہوگا۔ اب وہ جس کے دانت ٹوٹے تھے اس نے کہا بھائی میرے دانت ٹوٹ گئے، تو ایک دانت کی دیت ہوتی ہے 5 اونٹ۔ تو کہا میں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، آپ کی خدمت میں دعویٰ دائر کر کے یہ تیری زیادتی بتا کر میں تو اس کا جرمانہ لوں گا۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوئے، سارا واقعہ سنایا، آپ نے واقعے کی پوری تحقیق کی، سنا،
تو نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا جس کے دانت ٹوٹے تھے، تیرا کیا خیال ہے کہ یہ اپنا ہاتھ نہ کھینچتا، اپنا دفاع نہ کرتا، تو مزے سے اس کا دانت چبائے رکھتا؟ تو یہ چاہ رہا ہے کہ جی میں اس کا دانت ہاتھ جب کاٹ رہا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ اپنا ہاتھ نہ کھینچتا، صبر کرتا، آرام سے تھا کہ میں اس کا ہاتھ چباتا رہتا، کاٹتا رہتا۔ تو یہ چاہتا ہے؟ اب اس آدمی نے دفاع میں اپنا ہاتھ کھینچا اور تیرے دانت ٹوٹ گئے۔ اب تو کہتا ہے جی دانت توڑنے کا جرمانہ ہوتا ہے، جرمانہ دیا جائے۔ وہ جرمانہ تب ہوتا جب کہ ابتداءً یہ تیرے دانت توڑ دیتا۔ اس نے تو تیرے دانت ٹوٹے ہیں اپنے دفاع میں۔ تو اسی طرح اگر حابیل اس قتل کی دفاعی صورت میں اسے مار دیتا تو ایک قسم کا اپنی دفاع میں رخصت ہے۔ اس کے باوجود کتنا تحمل تھا، کتنی بردباری تھی، کتنی نرمی تھی۔ کہا بھائی میں تو کہتا ہوں تم بھی یہ قتل والا ارادہ نہ کرو، اگر تو اپنے ارادے پر مصر ہے، اڑا ہوا ہے، تو یاد رکھ لے میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، باوجود اس کے کہ تیرے لیے کوئی رخصت ہے ہی نہیں اور میرے لیے پھر دفاعی رخصت موجود ہے، میں پھر بھی نہیں کروں گا ایسا، تاکہ میرے جو کوئی گناہ ہیں تیرے اس ظلم کے بدلے میں وہ بھی تیرے کھاتے پڑے، تو گناہوں کا بڑا بوجھ لے کر اللہ کے ہاں جائے، میرے گناہ بھی تیرے ذمہ، تیرے اپنے گناہ بھی تیرے ذمہ، پھر میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ۔ اب سمجھانے کا بڑا بہترین پہلو اختیار کیا حابیل نے، مگر اس کے باوجود قابیل کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، اور موجودہ زمانے میں جب آپ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو زیارتوں کے لیے بھی جاتے ہیں۔ وہاں جو جبل الثور ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر 3 رات جس پہاڑ میں، جس غار کے اندر قیام کیا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کر کے پہلے تو پریشان ہو کر سمجھ ہی نہ آئے کہ لاش کو کروں کیا، اٹھائے پھرتا رہا، یعنی قتل کر دیا چلو پھینک ہی دے، نہ، چونکہ روئے زمین پر پہلا مقتول تھا، پہلا میت تھا، تو سمجھ نہ آئی کہ کروں کیا، اٹھائے گھومتا رہا، پھرتا رہا، پریشان حال رہا، اس جبل الثور کے پاس پہنچا۔ جبل الثور وہ پہاڑ جہاں غار ثور ہے، وہاں رکھ کر بیٹھا تھا، پریشان حال تھا کہ کیا کروں۔ اتنے میں دیکھا ایک کوا آ رہا ہے اور اس کی چونچ میں ایک مرا ہوا کوا پکڑا ہے، اس نے بھی ایک کوے کو مارا اور وہ اس کے پاس پکڑا ہوا ہے۔ بس جب اس کو دیکھا کہنے لگا اوہو اس نے بھی میری والا کام کیا، چلو دیکھ لیں اب یہ کیا کرتا ہے۔ اس کوے نے لا کر اس مردہ کوے کو ایک جگہ رکھ دیا اور خود زمین کو کریدنا شروع کر دیا اپنے پنجوں کے ساتھ اور اپنی چونچ کے ساتھ۔ جب اس کوے نے
اتنا گڑھا بنا لیا کہ وہ کوا چھپ سکتا ہے، بس وہ گڑھا تیار کر کے اس نے وہ کوا اٹھایا، اس میں رکھا، اور اوپر سے پھر چونچ اور پنجوں کے ساتھ مٹی کر کے برابر کر دیا، اور اس طرح زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اب قابیل کو سمجھ آئی کہ مجھے بھی ایسے کرنا ہے۔ اس نے پھر اسی جبل السور کے اندر وہاں جگہ تلاش کر کے قرید کر تو حابیل کو وہاں دفن کیا، اور افسوس کرنے لگا میں کوے سے بھی کیا گزرا ہو گیا۔ افسوس بھائی کے قتل پر نہیں ہوا، اس زیادتی پر نہیں ہوا، افسوس اس ظلم پر نہیں ہوا، افسوس اس گناہ پر نہیں ہوا، افسوس اپنی سمجھ پر ہوا کہ میری اتنی سمجھ بھی نہیں جتنی اس کوے کی ہے۔ حالانکہ کوا بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے بڑا سادہ مزاج ہے، صوفی مزاج ہے۔ ہماری ایک کتاب جس کا بھی کام ہو رہا ہے، اس میں کوے کے بارے میں سارے حالات میں نے لکھے ہیں، تو یکجا آپ کو اس کے تمام خصوصیات، حالات، پوری ہسٹری اس کی سوانح حیات مل جائے گی کہ کوا کیا چیز ہوتی ہے، کیا کیا اس کی خصوصیات ہے۔ بڑے عجیب عجیب خصوصیات، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان میں سے ایک خصوصیت کوے کی یہ بھی ہے، اس کی عقل مندی دیکھیں، یہ انسان کی طرح چیز کو ذخیرہ کرنے کا بھی عادی ہے، ذخیرہ کرتا ہے، اور گھر تو ہوتا کوئی نہیں، پھر یہ جہاں بھی جگہ چیز اپنی رکھتا ہے تو بس اپنی طرف سے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اب میں علامت کیا رکھوں کہ جس علامت سے دوبارہ میں اپنی رکھی ہوئی چیز لے سکوں، تو وہ علامت مقرر کرتا ہے سورج کو کہ سورج اس طرف ہے، یہ اس طرف سورج، لہذا یہاں میری جگہ، جب سورج اس طرف ہوگا میں یہاں سے آ کر اپنی جگہ نکال لوں گا۔ تو اب سورج تو بدلتا رہتا ہے، وہ تو حرکت میں ہوتا ہے، تجری لمستقر اللہ۔ اسی لیے ایک ضرب المثل ہے، مثال مشہور ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے، کہتے ہیں بھائی اب تو تمہارا یہی حال ہے کوے والا، جس طرح کوے کی رکھی ہوئی چیز کوے کو دوبارہ کبھی نہیں ملی، کیونکہ سورج ایک حالت میں رہے تو کوے کو ملے، جب سورج ایک حالت پر رہتا کوئی نہیں تو کوے کو اپنی رکھی ہوئی چیز دوبارہ کب ملے گی۔ اور ہمارے علاقے میں لوگ گھاس جو ہے نا یہ کاٹ کر ذخیرہ کرتے ہیں، جیسے یہاں توڑی وغیرہ ہوتی ہے، وہاں ایسے گھاس کاٹ کر جانوروں کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں۔ وہ جو ذخیرے والا گھاس ہوتا ہے عموماً کوا اپنی چیزیں لا کر اس میں رکھتا ہے، اور ہم بھی اپنے بچپن میں کبھی ضرورت ہوتی کوا آتا تو ہم کہتے یہاں کچھ رکھا ہوگا، پھر ہم بھی ڈاکو بن کر اس کی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے تھے۔ تو بیچارہ سادہ مزاج اتنا ہے، تو قابیل نے کہا ہائے میری سمجھ، میری فراست، میرا فہم، میری دانائی، میری عقل مندی اس کوے جتنی بھی نہ تھی کہ میں اپنے بھائی کو پہلے زمین کے حوالے کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی شر کا موجد ہوتا ہے، اس کے بعد جو لوگ اس شر پر عمل کرنے والے ہیں ان کو بھی شر کا گناہ ملتا رہتا ہے، جو اس برائی کا ایجاد کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ جس طرح قابیل نے قتل کو ایجاد کیا، یہ گناہ سب سے پہلے اس نے کیا، اس کو اس قتل کا بھی گناہ ملا، اور اس کے بعد فرمایا جو بھی قتل کرنے والا ہوگا
ہر قتل کرنے والے کو اپنے قتل کا بھی گناہ ملے گا اور اس قتل کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا۔ جیسے آج ہو رہا ہے، اللہ معاف کریں، اب تو صورتحال جہاں تک پہنچی ہوئی ہے، ایک دو آدمیوں کا مر جانا تو معمولی سی بات ہے، جب تک گاجر مولی کی طرح نہ کٹ جائیں گویا کہ بس ذہن ہی نہیں جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انسان اگر انسانیت کے دائرے سے نکل جائے تو یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ ترس نہیں آتا مخلوق خدا، اس طرح بے دردی کے ساتھ خدا جانے کیا چیز ہوتے ہیں، کیا دماغ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس آدمی نے کسی ایک آدمی کو قتل سے بچا لیا، ناجائز ظلم والے قتل سے بچا لیا، بس یوں سمجھو جس طرح اس نے پورے انسانیت کو بچا لیا، جس کو آج ہم سمجھتے کچھ نہیں، معمولی بات ہے۔ اب ترجمے پر ذرا غور۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اتلو یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ وَاتْلُ تلاوت سے ہے، تم اشارہ کر دیا وَاتْلُ کے لفظ میں کہ یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ ہماری وحی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھ کر سنائیے، علیہم آل مکہ کو، نبأ ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی حقیقت، واقعہ، خبر۔ ابنی دو بیٹے، نبأ خبر، واقعہ، قصہ، حقیقت، بالحق حق اور سچ کے ساتھ۔ چونکہ عام آدمی کوئی واقعہ بیان کرے اس میں رد و بدل کا امکان ہوتا ہے، مگر اللہ کریم جس کو وحی بنا کر اتارے اس میں ذرا برابر کوئی شک نہیں ہوتا۔ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، قربا تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے کیا قربانی کی تھی؟ حابیل نے چھترا، اور قابیل نے اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، قربانی قرب سے ہے، یعنی ایسی عبادت، ایسا فعل جس سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ فتقبل، پس قبول ہو گئی، فتقبل قبول ہو گئی، من احدہما ان میں سے ایک کی قربانی، کس کی ہوئی تھی؟ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی قربانی، کس کی نہ ہوئی؟ قَالَ، اس نے غصے میں آ کر کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، البتہ ضرور بے ضرور میں تجھے قتل کروں گا۔ قابیل نے حابیل کو کہا، دھمکی دی۔ قال، حابیل نے جواب میں کہا، غصہ کائے کائے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کے فعل پر میرے اوپر غصہ نکالنا ہے؟
انما یتقبل اللہ، بے شک اللہ کریم قبول کرتا ہے، من المتقین، متقین سے ان کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اس آیت سے صاف طور پر، واضح طور پر معلوم ہوا کہ نیک اعمال کرنے والوں کو نیک سے نیک بننا چاہیے تاکہ نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اگر نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو گئے تو بات بن گئی۔ انما یتقبل اللہ، بے شک اللہ کریم قبول کرتا ہے، من المتقین، پرہیزگار لوگوں سے، مخلص لوگوں سے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو نے آگے بڑھایا میری طرف اپنا ہاتھ، بسطہ آگے بڑھانا قتل کرنے کے لیے، لَئِن بَسَطتَ، البتہ اگر بسطتَ تو نے آگے بڑھایا، الیہ میری طرف، یدک اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کر ڈالے، ما انا بباسط میں آگے نہیں بڑھاؤں گا، یدیا اپنا ہاتھ، الیک تیری طرف، لاقتلک تاکہ تجھے قتل کروں، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اگرچہ بظاہر میرے لیے اپنے دفاع میں اس کی رخصت ہے، اور میں اس لیے نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، وہ اللہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ انی اریدو، میں اپنا ہاتھ اس لیے نہیں آگے بڑھاؤں گا کہ بے شک میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ ان تبوء باسمی، یہ کہ تو لے کر چلا جائے میرا گناہ، واسمک اور اپنا گناہ، فتکون من اصحاب النار اور تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو تو ظالم ہوگا، تیرا یہ عمل ظلم ہوگا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کا بدلہ یہی ہے۔ کتنی اچھی نصیحت کی، واعظ کیا، سمجھایا، سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، مزین کر دیا، طوعت مزین کرنا، اچھا کر کے پیش کرنا، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اچھا کر کے پیش کر دیا، قابیل کے نفس نے، مزین کر دیا قابیل کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کو، وہ کہنے لگا بڑا اچھا کام ہے، کار گزرو۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، آمادہ کر دیا قابیل کے نفس نے قابیل کو، علی قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، فَقَتَلَهُ، نتیجہ یہ ہوا کہ قتل کر ڈالا، قتل کر کے اللہ کریم نے فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، ناکام ہو جانے والوں میں سے،
اور بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا، سمجھ نہ آئی۔ فبعث اللہ غرابا، بھیج دیا اللہ نے ایک کوا، اس کے پاس ایک اور کوا تھا مرا ہوا۔ فبعث اللہ غرابا، بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا، یبحثو، وہ کریدنے لگا، یبحثو کریدنا، زمین کو کریدنا، یبحثو کرید رہا تھا۔ یہ جو لفظ ہے باس، آؤ باس کرتے ہیں اس مسئلہ میں۔ باس کو بھی باس اسی لیے کہتے ہیں کہ باس کا مطلب بھی ہوتا ہے تحقیق کرنا، تہ تک پہنچنا، وہ بات کی تہ تک پہنچنا، کریدنا۔ فبعث اللہ غرابا، بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے کوا، یبحثو، وہ کرید رہا تھا، فی الارض، زمین میں، لیریہ، تاکہ دکھائے قابیل کو، کیف یواری، کیسے چھپائے، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو، سوء بمعنی لاش، لاش کو کیسے چھپائے۔ جب وہ دکھا دیا، قال، قابیل کہنے لگا، یا ویلتا، ہائے افسوس، ویلتا افسوس، اور یا تنبیہ کے لیے ہے، اظہار تحسر، افسوس ظاہر کرنے کے لیے۔ یا ویلتا، آئے افسوس، اعجزتو، یہ حمزہ استفہام کا ہے، اعجزتو یہ ماضی کا صیغہ ہے، اعجزتو، کیا میں عاجز آ گیا، کیا میں عاجز ہو گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، یہ کہ میں ہو جاتا اس کوے ہی کی طرح، کاش کہ میں کوے کی طرح ہوتا، اتنی سمجھ بھی میری نہیں تھی۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، ہو گیا وہ نادم ہونے والوں میں سے، مگر قتل پر ندامت نہیں تھی، اپنی کوتا فہمی پر، اپنی اس بیوقوفی پر ندامت تھی۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا، اسی وجہ سے اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل میں بھی، اور یہاں تک کہ ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے، قصاص کا اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ جو آدمی کسی کو ظلم کے ساتھ قتل کرے گا، اس قاتل کو قصاص میں بدلے کے طور پر کیا کر دیا جائے گا، قتل۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، اس قتل کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، کتبنا، ہم نے لکھ دیا، یہ معنی بھی کر سکتے ہو، کتبنا، ہم نے فرض کر دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر تورات میں، انہو من قتل نفسا، بے شک جس نے کسی جان کو قتل کر دیا، کسی انسان کو قتل کر دیا، بغیر نفس، بغیر کسی قصاص کے، او فساد، یا بغیر کسی فساد کے، کہ وہ زانی بھی نہ تھا، اور وہ مرتد بھی نہ تھا، اور وہ ڈاکو بھی نہ تھا۔ فساد سے مراد زنا، ڈاکہ اور ارتداد، مرتد ہونا ہے۔ تو من قتل نفسا، جس نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، بغیر نفس، بغیر قصاص کے، او فساد، یا بغیر فساد کے، یعنی وہ شادی شدہ زانی بھی نہ تھا، او فساد، بغیر فساد کے، یعنی وہ مرتد بھی نہ تھا، بغیر فساد کے، یعنی وہ ڈاکو بھی نہ تھا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اتنا بڑا گناہ ہے گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، جو ایک کے بہت ساروں کے قتل کرنے کا گناہ احتراف
وہی اس ایک کا بھی ہے۔ یوں سمجھو اس نے نسل انسانیت کو پامال کر دیا، انسانیت کا احترام ختم کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا، جس نے ایک جان کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے سب کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اور البتہ تحقیق بنی اسرائیل کے پاس بھی ہمارے رسول آتے رہے، بالبینات، واضح دلائل لے کر۔ ثم ان کثیرا منہم، پھر بے شک بہت سی ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، زمین کے اندر دلائل آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، انبیاء کے آنے کے باوجود اس کے بعد، لمسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ اس کا پہلا قتل تھا، تو اس سے پہلے ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے جو اس نے قتل کی دھمکی؟ نہ پتہ تو تھا، تبھی تو کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، کیونکہ بالکل ہی مرنے والی بات نہ ہوتی تو قتل کرنے کی دھمکی کا، کوئی موت کا تو تھا، پتہ تھا، ہاں بتایا ہوا تھا آدم علیہ السلام نے۔ جی شادی ہو گئی تھی، شادی ہو گئی تھی جی، اس کے بعد قتل ہوا ہے جی جی۔ نہیں شادی تو صحیح ہوئی جی جی، ہاں شادی اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی، قابیل کی مرضی نہیں چلی، اللہ کا حکم چلا ہے، اس کے مطابق ہوئی ہے جی جی جی۔ نہ اس وقت اس طرح کا حکم نہیں تھا، قصاص وغیرہ والا اس وقت حکم نہیں تھا۔ اللہ کی حکمت ہے، چونکہ پھر آگے سلسلہ بھی چلانا تھا، بعد میں حکم آیا ہے قصاص کا۔ یہ حابیل نبی بھی تھے؟ حابیل جو نہیں وہ نبی نہیں؟ نہیں یہ آپ نے کل فرمایا تھا کہ وہ پہلے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو گوشت وغیرہ تھا یہ خراب نہیں ہوا کرتا، تو یہ جو آدمی مر جاتا تھا اس کی لاش خراب ہو جاتی؟ نہ لاش کے بارے میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وہ تو گوشت کا تھا جو انسان کے کھانے کے کام آتا ہے، کیونکہ انسان کا نہ اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو وہ تو ختم ہوتا ہی ہوگا، جس کا نہیں ختم ہونا نہیں ہونا، جس کا ہونا ہے اس کا ہونا ہے، کسی کا جلدی کسی کا دیر سے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ عام انسانیت کے بارے میں کوئی قانون نہیں، صرف انبیاء کرام کے بارے میں قانون ہے کہ ان کا جسم بالکل محفوظ رہتا ہے، وہ جس طریقے سے تر و تازہ بوقت انتقال ہوتا ہے، جتنا عرصہ بھی گزر جائے وہ اسی طرح تر و تازہ اور صحیح سلامت رہتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی، آپ کا وجود اطہر جس طرح روزہ مبارک میں اس وقت رکھا گیا تھا، جو تر و تازگی اس وقت تھی، الآن کما کان، اللہ کے نبی کا اب بھی جسم اسی طرح تر و تازہ ہے اور قیامت کی صبح تک اسی طرح تر و تازہ رہے گا۔ باقی لوگوں کے بارے میں قانون ہو نہیں۔ یہ نکاح کے بارے میں ایک آج کل جو نکاح میں اندھی وہ ہے کہ عورت کے پاس طلاق کا حق لڑکا دے سکتا ہے، یہ شیعہ جو ہے اس میں وہ طلاق کا حق دینا، اس کی صورتیں کچھ جائز بھی ہیں، اسلام میں رخصت ہے، مگر یہ جس انداز سے فارم میں یا جو ہمارے آئلی قوانین میں جس طرح طلاق کا اختیار دیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نا۔
ہاں وہ بھی یعنی بس کرامت سمجھے، کسی کے جتنا عرصہ اللہ رکھے اس کی مرضی. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ. کئی سال زیادہ بالکل ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ. سر جب کوئی بچہ یا کوئی شخص گرنے لگتا ہے تو دوسرے بسم اللہ کہتے ہیں، اس میں کیا اس کی بات ٹھیک ہے؟ ہاں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لیا کہ اللہ بچا لے، چونکہ اس وقت چونکہ بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کا ایک ذکر ہے اور بڑا کثیر الفوائد ہے. جب کھانا کھانے کے وقت استعمال کرو بسم اللہ تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ برکت پیدا کر دے، اس سے میرے پیٹ میں درد نہ کرنا، اللہ اس کو میرے لیے غذا بنا دینا، اللہ اس کو میری صحت کا ذریعہ بنا دینا. اور جب آٹا نکالتے وقت کوئی خاتون اگر قسمت سے عادت ہو کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر آٹا نکالے گوندنے کے لیے تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کریم اس میں برکت پیدا کر دے. اگر کوئی آدمی یہی جملہ ایسے موقع پر کہہ دے تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اس کو بچا لے شر سے. جس طرح یہی یا دوسری دعائیں بھی منقول ہیں، اگر آدمی قضاء حاجت کے وقت جاتے ہوئے پڑھ لے تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کریم مجھے یہاں شرارتی جنات کے شر سے بچا لے، حفاظت کر لے. تو ایسے ہی بچے کے گرنے پر یہ کلمہ کہنا یہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے کہ اللہ کریم تو اس کو بچا لے. ہاں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ایک کلمہ یہ ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. تیسرا بسم اللہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا تو اس کو بسم اللہ بھول گئی، اس کو درمیان میں یاد آئی تو اس نے پھر یہی پڑھا بسم اللہ اولہ و. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اس نے کھانا شروع کیا شیطان ساتھ کھاتا رہا، جب یہ پڑھا اب یہ مزے کر رہا ہے وہ الٹیاں کر رہا ہے. نہ حساب ہوگا، حساب والی بات غلط ہے، برکت پیدا ہو جاتی ہے، یہ صحیح بات ہے، برکت پیدا ہو جاتی ہے. بس حساب کا مطلب کیا ہے؟ حساب آپ یوں سمجھے کہ اگر وہ حرام کا کھایا ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور حلال ہے تو تب بھی حساب ہوگا. وہ جو قیامت میں 5 سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال ہوگا بتا کہاں سے کمایا ہے، تو اس میں وہ رزق حلال ہے تو تب بھی آئے گا، حرام ہے تو تب بھی آئے گا، حساب ہوگا. صرف یہ ہے کہ اسے برکت پیدا ہو جاتی. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رحمن. کل انشاءاللہ حدیث کا درس